میں ہوں نیلم ارشد۔ آج ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھنے والے ٹھگ، لٹیرے اور فراڈ کے حادثات سے متعلق۔ 313 قدم، ایک ایسے ہی شخص کی کہانی۔ 313 قدم کس طرح سے اس کی زندگی میں آئے، کس طرح سے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ شرافت اور سادگی کی وجہ سے ایسے ہی ٹھگ کا شکار ہونے والے سید حسن جمیل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، پوچھیں گے یہ 313 قدم کس طرح سے ان کی زندگی کو اثر انداز کر کے گئے ہیں۔ بتائیے گا کہ واقعہ آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا، کب یہ واقعہ پیش آیا اور یہ کیا واقعہ تھا 313 قدم کا؟ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے تو وہ واقعات میں رہتے ہیں، ان کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، تو کچھ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس میرے پاس نیشنل سیونگ سینٹر میں محفوظ تھے، تو میرے پاس کوئی رقم تھی نہیں۔ میں نے کہا چلو میں یہی کیش کروا کے آپ کو حوالے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا کام ہو جائے۔ اس کے لیے میں شہزاد ٹاؤن سے اپنی گاڑی پہ یہاں اپارا آیا، اور اب جو مجھے پارکنگ کے لیے جگہ ملی وہ بالکل UBL کے سامنے ملی۔ یہ آپ بتائیے گا تھوڑا سا کہ کس عرصے کی بات کریں، کس سن کی بات کریں، اور یہ مجموعی طور پر کتنی مالیت کی رقم تھی؟ یہ سن 2014 کا واقعہ ہے، تو جو مالیت تھی رقم کی غالباً 2 لاکھ جی۔ تو وہ میں نے اپنے سرٹیفکیٹس رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اسی سال میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی چھوٹی کی، تو اس کے لیے میں نے تھوڑی سی رقم رکھی ہوئی تھی، لیکن بھائی کو ضرورت پڑی تو میں نے کہا تھا چلو تم لے لو، تو اس نے کہا تھا میں آپ کو پھر واپس کر دوں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے گاڑی پارک کی UBL کے سامنے آپ پارا، اور اس سے چند قدم کے فاصلے پہ نیشنل سیونگ سینٹر ہے، وہاں سے میں نے وہ سرٹیفکیٹس اپنے کیش کروائے ہیں، اور ایک انویلپ لیا ہے وہاں سے میں نے خاکی رنگ کا، اس میں ساری اماؤنٹ رکھی۔ اس کے بعد میں باہر آ گیا، میں واپس گاڑی کی طرف آ گیا۔ میں نے گاڑی کے دروازے میں جیسے ہی چابی لگائی ہے، ایک شخص میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز تو نہیں گری یہاں؟ میں نے کہا نہیں، میری تو ساری چیزیں پوری ہیں، میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ چابی میں نے جانا ہے یہاں سے آفس اپنے، کہ نہیں پھر بھی دیکھ لیں کوئی چیز گرے تو نہیں، کیونکہ ابھی یہاں سے ایک کہتا ہے ہمیں ایک چھوٹی سی پوٹلی ملی ہے، اور غالباً اس میں لگا ایسے رہتا ہے کہ جیسے اس میں کیش ہے، اور بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ پوٹلی مجھے نہیں ملی، یہاں سے ایک لڑکا اٹھا کے آگے بھاگا ہے، وہ تو آئے اس کو پکڑتے ہیں۔ بس یہ میری شامت آنی تھی، میں سمجھتا ہوں۔ یہ بیچ پہ مسجد کے سامنے جو روڈ کراس بنا ہوا ہے نا، رستہ پاتھ، وہاں جا کے وہ لڑکا مل گیا، سفید کپڑے میں ملبوس تھا وہ، اور اس نے پکڑ لیا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا نا اس کو اٹھاتے ہوئے، اس کو پکڑ لیا، اور اس نے کہا جی تم نے وہاں سے یہ اٹھایا ہے، ہم نے دیکھ لیا تمہیں۔ اس نے قبول لیا کہ ہاں جی مجھے وہاں سے ملی ہے، اور اس کے اندر اتنی رقم ہے، تو کہنے لگا جی آپ کی رقم تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میری رقم تو نہیں، آپ کو بتا دیا میں نے کہا پوری ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ذرا پکڑتے ہیں، اس کو حوالے کرتے ہیں پولیس کے، یا کچھ دیکھتے ہیں، اس کو تفتیش کرتے ہیں اس نے کیوں اٹھائی ہے اور کس کی رقم۔ بہرحال چلتے چلتے ہم نا مسجد کے ساتھ جو گرین ایریا ہے اس میں آ گئے، اور وہاں سے باتیں کرتے کرتے اب ہم کشمیر ہائی وے کی طرف آ گئے۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ ہم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی نا۔ اب اس نے کہا جی اس کا ایسا کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کراتے ہیں کسی تھرڈ پرسن سے، کسی ثالث سے نا۔ اب میں تو یہ سمجھا ہوں بعد میں، جس بندے کو انہوں نے بلایا وہ بھی انہیں کے گینگ کا آدمی تھا، وہ جو کہ روڈ کی دوسری طرف تھا، وہ اس نے اس کو اشارہ کر کے بلایا، اور پھر اس کے آگے اس سے پوچھا ہاں بھائی، کہنے لگے جی اس نے پوچھا بھائی یہ کس کی رقم ہے؟ اس نے کہا جی یہ پتہ نہیں فوج کے کسی آفیسر کا اس نے نام لیا کہ جی فلانے صاحب کی رقم ہے یہ، تو اس رقم میں یہ اتنی کیش تھی، اور ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی اس کے اندر، جو کہ اس میں ہم نہیں ہیں۔ تو اس سے وہ جو ثالث کے طور پہ بندہ آیا تھا، کہنے لگے جی اب تو ہم نے یہ کھوج لگانا ہے کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی، اب یہ آپ سے بھی پوچھنا پڑے گا، اس سے بھی پوچھنا پڑے گا، حالانکہ میرا تو لینا دینا کچھ تھا ہی نہیں اس میں۔ بہرحال میں وہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلے پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہ جناب وہ لے گیا پرانے زمانے میں کہ جی حضور پاک کا زمانہ تھا، ان کے دور میں جب اس قسم کی کوئی واردات ہوتی تھی تو وہ دونوں فریق کو بلاتے تھے اپنے پاس، اور ان سے کہتے تھے کہ بھائی باری باری دونوں کو نا کہ بھائی تم 313 قدم کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، اور جب 313 قدم پورے ہو جائیں اور تم نے دوران مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، واپس آنا ہے وہاں سے۔ جب واپس آؤ گے تو حضور اس کے چہرے پہ دیکھتے تھے، تو اس کے چہرے سے یہ بات عیاں ہو جاتی تھی کہ اس نے کوئی واردات کی ہے یا نہیں۔ تو ہم بھی وہی طریقہ اپناتے ہیں۔ تو پہلے نے اس دوسرے لڑکے کو
وہ جس نے مجھے بتایا تھا نا کہ آپ کی کوئی رقم تو نہیں گری، پہلے اس سے کہا. نہیں تو یہ 313 قدم والی جو اس نے کہانی آپ کو بتائی آپ نے پہلے کبھی سنی تھی؟ میں نے کبھی نہیں سنی تھی. میں نے بس 313 کا فگر تو مجھے پتا تھا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، لیکن میں نے ایسا سچ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں. بہرحال پہلے تو انہوں نے اس کو کہا، اس نے مجھے ساری رقم نکال کے ان کے ہاتھ میں دے دی، جتنی بھی چیزیں تھیں نا اس کے پاس. اس کے بعد وہ چل پڑا. اس نے ہم کشمیر ہائی وے کراس کی، اپارا کی گرین بیلٹ میں جا کے جہاں اسے پورے ہوئے قدم، وہاں سے وہ واپس آ گیا. اس کے بعد اس نے کہا جی آپ اپنی چیزیں آپ دے دیں. میں نے بھی اپنا لفافہ بھی دے دیا، اپنا بیگ بھی دے دیا، سب کچھ نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب میں بھی چل پڑا. اس دوران آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کے پیسے وغیرہ سب کچھ بالکل خیال نہیں آیا مجھے. میں چل پڑا. اور میں نے اچھا چلتے ہوئے مجھے ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں ذرا مڑ کے دیکھ تو لوں، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جی مڑ کے نہیں رہے. میں چل گیا جہاں میرے 313 قدم پورے ہوئے، میں وہاں سے واپس. جیسے ہی میں نے اپارا کی بیلٹ کراس کی ہے تو میں نے دیکھا بندے کوئی سارے غائب، بندے سارے غائب، کوئی بندہ نہیں. اور جس درخت کے نیچے ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں میں نے دیکھا میری گاڑی کی چابی پہ پڑی ہوئی ہے، اور ایک چھوٹا سا بیگ تھا میرے پاس ہاتھ میں کالے رنگ کا نا، اس کے اندر میرے کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں، کچھ میری کنیکٹرز وغیرہ. اور اچھا وہ جو نیشنل سیونگ آفس کی جو میری پاس بک بنی ہوئی تھی نا، جو چیک بک، وہ بھی وہاں پڑی ہوئی تھی. اور اس کے اندر ابھی 2 لاکھ کے سرٹیفکیٹ لگے ہوئے تھے، لیکن وہ تو ان کے کسی کام کے نہیں تھے نا. وہ تو صرف جو اونر ہے وہی کریش کرا سکتا ہے. تو جو کیش والا لفافہ وہ لے کے غائب ہو گئے. پھر میں وہاں سے اپنا آیا. پہلا خیال اس وقت کیا آیا جب آپ نے دیکھا آپ کا نقصان ہو چکا؟ پہلا خیال مجھے یہی آ کہ میں سب سے پہلے آفس جاتا ہوں. آفس جا کے پھر میں نے اشتیاق صاحب سے آگے میں نے ذکر کیا جو کہ بیورو کے انچارج تھے نا، کہ جی مجھ سے اس طرح کا سانحہ ہو گیا ہے تو آپ میرے لیے ہیلپ آؤٹ کریں. انہوں نے، آپ کے رپورٹر ہیں بڑے سینئر ماشاء اللہ کاشف صاحب، ان سے کہا. انہوں نے پھر وہاں تھانہ اپارا فون کیا. کتنے عرصے میں وہ جو مجموعی طور پر آپ نے رقم تھی وہ جمع کی تھی، اور اس کے ظاہری بات ہے جس مقصد کے لیے آپ نے لی وہ پورا بھی نہیں ہو پایا، تو اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے؟ یہ ایسا ہے کہ سن 2011 میں میں پی ٹی وی سے ریٹائر ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ رقم تو میرے پاس تھی، تو ظاہر ہے کچھ میں نے مکان خرید لیا تھا، اور کچھ رقم اس طرح میرے پاس تھی جو کہ میں نے محفوظ کی ہوئی تھی یہ نیشنل سرٹیفکیٹ کی شکل میں نا. تو یہ رقم تھی میرے پاس. جی تو یہ تو حسن جمیل صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہے، شاید جو چور لٹیرے جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسے فراڈ کیا انہوں نے تو ہنسی مذاق میں ان 313 قدم کا حوالہ دے کے، مذہبی طور پر حوالہ دے کے، اسلامی حوالہ دے کر ان کو لوٹ لیا. لیکن یہ 313 قدم ان کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوئے، کس طرح سے انہوں نے اپنی وہ جمع پونجی جمع کی، اور کس طرح سے وہ جو چور لٹیرے ان سے یہ چیزیں لے کے جا چکے، تو کس طرح سے ان کی جو باقی جو مقصد تھا جس چیز کے لیے انہوں نے یہ رقم لی تھی، یہ تو یہی جانتے ہیں. یقیناً ان کے چہرے سے بھی یہ عیاں ہو رہا تھا. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ اپنی سادگی اور شرافت کی وجہ سے اس طرح کے ٹھگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ٹھگوں سے دور رہا جائے، اور کسی بھی طرح سے ایک نامعلوم فرد جو کہ آپ کے آس پاس منڈلا رہا ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس سے دور رہا جائے.